سورہ یوسف شروع ہو گئی ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ یہ روح مقدسہ دل کا آیات کتاب المبین یہ ہے کتاب بیان کرنے والی. اتنا بے شک ہم نے انزلنا ہمارا قرآن عربیاً عربی زبان لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص علیک ہم بیان کرتے ہیں احسن القصص بہترین قصہ بما اوحینا الیک ھذا القرآن اس قرآن کی معرفت ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. وَإِن كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ اور بے شک تھا تو من قبل سے پہلے لمن الغافلین بے خبروں میں سے. سامنے ہو کر یہ سورہ یوسف ہے اور سورہ یوسف کو اپنی ماں خبر صورت کے ساتھ دو قسم کا ربط حاصل ہے. ایک ربط اسمی اور دوسرا ربط معنوی. جہاں تک ربط اسمی کا تعلق ہے تو یہ یوں ہے. دیکھیے سورہ ہود کے اندر پہلا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ ہی کو پکارو. یہ نیک حالات کے اندر مشکلات کے اندر مہمات کے اندر معذورات کے اندر خبیثات کے اندر متعذرات کے اندر اللہ پاک ہی کو پکارو. کسی غیر اللہ اللہ واسف اللہ انبیاء اولیاء کیا سیاح سوریا عالم اللہ عالم نماز مزدور ملک تعنو نہ پکارو. ابھی اب سورہ یوسف کے اندر ہے یہ مسئلہ کہ آزاد کے اندر اللہ ہی کو پکارو اتنا اہم ہے اتنا خطیر ہے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جیل کے اندر تھے اور ان کے جیل کے دو ساتھیوں نے خواب دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کی تعبیر پوچھی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں مسئلہ توحید سے جناب کرایا. بتایا کہ آزاد کے اندر اللہ ہی کو پکارو غیر کام بھی ہے کام بھی ہے اور کسی کی پکار ہے. یہاں تک ربط معنوی کا تعلق ہے. سورہ ہود کا دوسرا دعویٰ تھا کہ غیر دان اللہ ہی ہے. اب اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سورہ یوسف میں دلیل ہے. ایک محسن دلیل نقلی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ فرما دی گئی ہے. اب یہ دیکھیے یعقوب علیہ السلام خود بھی پیغمبر ہے, ان کے باپ بھی پیغمبر ہے, ان کے دادا بھی پیغمبر ہے اور بیٹا بھی پیغمبر. اب اتنی شان والے پیغمبر ہے لیکن یہ قصہ بیان کیا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جس کی 15 کڑیاں اور ہر کڑی سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیے یعقوب علیہ السلام ذیشان پیغمبر تھے لیکن نہ وہ غیر متعان تھے نہ کار تھے. ہر کڑی سے یہ دونوں مسئلے ثابت ہو رہے ہیں. اور ایک بات اور بھی یاد کر دوں, ہمارے شیخ مولانا غلام اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ کاملہ شاملہ نور اللہ قدم وعال اللہ راتبہ وبرد من رایا کرتے تھے. بھائی قرآن مجید کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک دو سجدے اپنے لیے ثابت کرتا ہے غیر اللہ بسم اللہ واسع اللہ سے ان کی تقدیر کرتا ہے. فرماتا ہے غیر مکان بھی میں خاص ساز بھی میں اور غیر اللہ بسم اللہ واسع اللہ نہ غیر مکان ہے نہ خاص ساز. سمجھے نہیں ہوتا. اس کا شان نزول تفسیر بیضاوی والے نے لکھا کہ یہود
نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آج یعقوب شام سے مصر کیسے منتقل ہو گئے، تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل کر دی جس کے اندر یہ پوری تفصیل آ رہی ہے، انشاءاللہ سبحانہ اللہ۔ یہ روح مقدسات کہلاتے ہیں جو قرآن مجید کی 19 سورتوں کے اوائل کے اندر آتے ہیں۔ اب یہ الفاظ جو ہے یہ اوپر نہیں ہے، میننگ لیس نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، اس کا معنی بے شک ہے، لیکن جہاں تک ان کے مفاہیم کا مطابق کا معنی کا تعلق ہے، اللہ کے غیر ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے هذا علم المذکور بصیر المعلوم استاثر اللہ تبارک و تعالی بھی، کہ یہ جو ہے وقتی علم ہے، وقتی راز ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، کسی کو بتایا ہے۔ اور دوسرا قول ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہ امام راضی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر یہ قول منقول کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا لکل کتاب سر وسر قرآن حوائل سوائے، ہر کتاب کا ایک بھید ہوتا ہے، اس کا ایک سیکرٹ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا بھید اور سیکرٹ کیا ہے یہ سورتوں کی حصوں میں جو حروف مقطعات آتی ہے یہ قرآن مجید کا سر اور بھید ہے۔ سامعین محترم، اب حروف مقطعات کے اعتبار سے کے حوالے سے ایک بات اور بھی عرض کر دوں۔ ابھی دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ من کتاب اللہ وله حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم رسول معظم رحمت براعظم رحمت دعاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے، لیکن وہ نیکی کہتی ہے والحسنۃ بعشر امثالها، وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے، 10 کی نیکیوں کے برابر ہے۔ اور مسجد کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا لا اقول اللامی مارکو، میں یہ نہیں کہتا اللامی جو پڑھنے کے آواز میں آ رہے ہیں شروع میں آ رہے ہیں کہ یہ لفظ نہیں ہے، حرف نہیں ہے، بلکہ المارکون لا مارکون بی مارکون، یہ 3 حروف ہے۔ اب یہ نبی صاحب کے فرمان کے مطابق جس نے الف لام میم پڑھ لیا 30 نیکیوں کا مستحق ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ اتنی بابرکت کتاب ہے، اتنی متوازن کتاب ہے، اتنی سودمند کتاب ہے، اتنی نافع کتاب ہے، لیکن آپ دیکھیے ہر چیز کا ایک لائٹ کا جو ہوتا ہے، روشن کا جو ہوتا ہے، اور ایک اس کا جو ہے نا تاریخ کا جو ہوتا ہے، ڈارک کا جو ہوتا ہے۔ اب یہی حال ہے قرآن مجید کا، جہاں تک لائٹ پہلو کا روشن پہلو کا تعلق ہے اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ اب دوسرا پہلو اس کا تاریخ پہلو، ڈارک پہلو، حدیث میں آتا ہے کہ ربت عن القرآن والقرآن يلعنه ورب مصلي والصلاة تلعنه ورب صائم والصيام يلعنه، بعض قاری بعض قاضی بعض قرآن پڑھنے والا وہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن اس میں لعنت بھیجتا ہے، ادھر ایک گھر کے بدلے ایسی نیکی مل رہی ہے جو 30 نیکیوں کے برابر ہے، اور ادھر جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں، بنا نام کا مسلمان ہے، نام کا اپنے آپ کو وہ بھی کہتا ہے، دوبارہ یہ دیکھیے اگر غربت قرآن بس قرآن جنو کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، بعض قاری بعض قاضی تلاوت کرنے والا وہ ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سننے کا من ملتا ہے، اس لیے اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید اعلان کر رہا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون۔ میرے پاس پیغمبر محمد رسول اللہ تو اعلان کر دے کہ آسمان والے بھی غیب نہیں جانتے، زمین والے بھی غیب نہیں جانتے، آسمانوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کی سلوات کی روایت نہیں جواب ہے،
وہ موجود ہے جو کہ جنت کے اندر کے اندر اللہ پاک کی جنت کی نعمتوں سے متمتع ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ زندہ موجود ہے وہ بھی نہیں جانتے, انبیاء کی افواہ بھی نہیں جانتے, ملائکہ موجود ہے وہ بھی نہیں جانتے, اور دنیا کے اندر والے بھی نہیں جانتے, اور دنیا کے اندر جو ہے گلی نشین فقیر بوڑھیا نشین مزدور فلاں نام چڑھ گئے, یہ بھی غیر نہیں جانتے. کون جانتا ہے؟ یہ دیکھے فرمایا پوری کائنات کے وجوہات کو جاننا تو درکنار, وہ تو اپنے اعمال میں سے ایک ہاتھ کو بھی نہیں جانتے. ایھا نبی مصطفی کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. میں کہا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جو شخص اپنے حال سے بے خبر ہو وہ کسی کا خبر گیر نہیں ہو سکتا, اور جو کسی کا خبر گیر نہ ہو سکے وہ کسی کا دستگیر بھی نہیں ہو سکتا. خبر گیر بھی اللہ, دستگیر بھی اللہ, غیبان بھی اللہ, کارساز بھی اللہ. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب جان جانے یا کارساز جانے, اللہ کی قسم کو پکا کافر ہے, اور ویسے شخص کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر. ورثہ سنت مسترات قانون اور بعض نمازی ایسا ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے, نماز اس نے کام نہیں ہے. کون سا نمازی ہوتا ہے کہ جس کا جو ہے نماز جو پڑھتا ہے اس کے مطابق کچھ کام کیتا نہیں ہوتا. ابھی یہ نمازی کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے, دس مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, سلام پڑھتا ہے, اس کے بعد صبح ماتے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. علی ساجد علی اعلان کرتا ہے, مثال کرتا ہوں, وہ کہتا ہے نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. عزیزی کے نعبد و نستعین جو ہے یہ بھی مضارع ہے. اس مضارع کے اندر جو کیا ہوتا ہے اس کے اندر زمانہ حال بھی ہوتا ہے, زمانہ استقبال بھی ہوتا ہے, پریزنٹنسی ہوتا ہے, فیوچر ٹینسی ہوتا ہے, اور جو ہے ایاک نعبد فرمایا یہ کیا نعبد ایاک نہیں فرمایا ایاک نعبد. اور عربی کلمہ عبارت اور عربی زبان کا یہ قانون ہے کہ جو چیز پہلے آگئی تھی بعد میں چلی جائے, بعد میں پہلی آ جائے, یعنی مبتدا خبر کی جگہ خبر مبتدا کی جگہ ہے, اس عبارت کے اندر اصل پیدا ہوتا ہے, زور پیدا ہوتا ہے, تاکید پیدا ہوتی ہے, اسٹیپس انٹیفائز پیدا ہوتا ہے. یعنی آرمان نظری سمجھو ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے نا پریزنٹ بھی ہے, فیوچر ٹینس بھی ہے, اور اس کے اندر کنٹینیویشن بھی ہے, تسلسل اور تواتر پایا. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, تجھے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. لیکن وہ نمازی کیا نماز کے اندر تو اللہ پاک سے یاد کرتا ہے مگر زبان لکھتا ہے, کہتا ہے ماں ہماں ہوتا ہے تو حاجت روا المدن کے حوالے آدم سیدہ. اب ایسے نمازی پر نماز اللہ لکھتی ہے, ابتحاد کن امتحاد کن ادن جو غم آزاد کن تردید دنیا جہاد کن. ایسے نمازی پر جو ہے نماز جو ایسے لعنت لیتی ہے کہ وہ تامتی ملعون نماز کے اندر میرے ساتھ کیا حال کیا ہے کہ میں یوں کروں گا اور یا کیا مقاصد پکڑا رہا ہے. اسی طرح تم پیرا کے پیرا میری وجہ کا گھر کے ہوں میرا بیڑا اڑیا ان کی رادے کہ مت میں نے گھر کے ہوں شاہدانی بابو سبحانی میرے حلے گھر کے ہمارے شہر بھائی کرتے تھے کہ آتا ہے سادہ مقتدی میرے پاس آتا ہے کہتے مولوی جی کباب سے لمبی بھوک کرتا ہے تو یہ ہمارا دل نکال کر لے جاتا ہے. تو میں اس کو کہتا ہے اے اللہ کے چاہتے بندے وہ تیرا دل نکال کر نہیں لے جاتا, تیرا ایمان دل نکال کر لے جاتا, تجھے مجھے بنا جاتا. تو میں عرض کر رہا تھا اسی طرح جو لوگ مقدر اللہ کی پکار کرتے ہیں ابن قیم مدد ہے, قاضی شوکت مدد ہے, اب ایسے نمازی پر نماز زیادہ رہتی ہے.
اب اس لیے رسول اللہ کی وہ کام کرنے والوں کو جواب لانا بنتی ہے چاہو گا یا نبی اللہ تعالیٰ ہو اے نبی اللہ کے نبی تو رحم کرتے کسی خوشی کھانا کیا پکار ہے رحم کرنے والا جو اللہ کی ذات ہے اللہ رحم کرنے والا ہے لہذا ایسی نمازیں پر جو نماز کے اندر کہتا کچھ ہے اور لڑکی کے لیے کرتا کچھ ہے تو ایسی نماز لانا دیتی ہے وہ سارا وسیع اور روزے دار ہوتا ہے روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ پہ لانا دیتا ہے حالانکہ کتنی شام کی عبادت ہے مشقت والی ہے محنت والی ہے مشکل والی ہے لیکن رکھنے کے باوجود جو ہے مضبوط بنتا ہے لازمی بن جاتا ہے اس لیے اس کا عقیدہ جو ہے قرآن کے مطابق نہیں ہوتا اور قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو میں نے روزہ تمہارے لیے فرض کیا تمہارے لیے فرض کیا ایک مشرک ہے کافر ہے جو یقین والا ہے یا اللہ کی معاف کرنے والا ہے یا اللہ کی نظر میں آپ دینے والا ہے یا اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے سیدھا ایک ہونے والا ہے تو آپ وہ روزہ رکھتا ہے روزہ ہم بتانا دیتا ہے اللہ کی میں تو ایمان والوں کے لیے آیا ہوں تو بے ایمان کیوں دے رہا سبحان اللہ تین آیات کی کتاب کو بھی یہ ہے کتاب مبین ہمارے کیا روایت کرتے تھے کہ ہر سورت کی ابتدا کے اندر جب کتاب کا نام آتا ہے اور اس کی صفت اگر حکیم آئے تو وہ اشارہ ہوگا اتنا کہ اس سورت کے اندر زیادہ تر زور جو ہوگا دلائل حقیقیہ پر ہوگا اگر کتاب کی صرف مبین آتا ہے تو اس کا معنی اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ دلائل حقیقیہ پر زیادہ زور ہوگا ابھی سورہ یوسف جو ہے روایت کا آیات کتاب کو بھی یہ ایسے اس کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے اب اس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی نقلی دلیل بیان کی گئی ہے فرمایا اتنا اللہ قرآن عربیہ بے شک ہم اتارا ہے اس کو قرآن عربی زبان میں ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے سبھی لوگ عربی زبان کے اندر کیوں اتارا پہلی علت دیکھیے رحمت یہ قرآن وہ رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اترا اور وہ عربی زبان تھے اور ان کے مخاطبین اول بھی عربی زبان تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عربی کے اندر قرآن مجید کو اتارا کیوں اتارا آگے بات تاکہ تم خود بھی ان کو سمجھ جاؤ اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ لہذا وہاں سے یہ حق پھیلا وہاں مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ سے یہ حق پھیلا پوری دنیا کے اندر جو ہے حق چھا گیا ہے اور دوسری بات یہ عربی زبان اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیوں منتخب کروائی ہے یہ جو ہے نا اشرف اللغات ہے تمام زبانوں میں سے اشرف زبان ہے عزت والی زبان ہے بزرگی والی زبان ہے اطہر زبان ہے ابھی دیکھیے قرآن مجید جو ہے نا یہ اشرف الکتب ہے تمام کتابوں میں اشرف ہے افضل ہے اعلیٰ ہے درجے والی ہے اور اس زبان میں جو اتارا گیا قرآن مجید وہ زبان جو ہے اشرف اللغات ہے تمام بولیوں میں سے تمام زبانوں میں سے اعلیٰ زبان ہے عربی زبان ہے اور اس رسول کی طرف یہ قرآن نازل کیا گیا وہ اشرف الرسول ہے سب رسولوں سے درجہ بڑھا ہے سب رسولوں سے درجہ بڑھا ہے اور اسی بات یاد رکھیے گا کہ جو فریضہ نہیں کروایا وہ اشرف الملائکہ ہے وہ فریضوں کا سردار ہے رسول اس قرآن کا اشرف الرسول کتاب جو آئی ہے وہ اشرف الرسول اور جس زبان میں آئی ہے وہ کیا ہے اشرف اللغات اور جو فریضہ دے رہا ہے وہ اشرف الملائکہ ملائکہ کا وہ سردار ہے اور اسی بات کہ جن خطوں کے اندر یہ اترا ہے جن شہروں کے اندر یہ اترا ہے وہ کیا ہے اشرف الکائنات پوری زمین کے بہترین مقامات ہیں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ
مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ۔ اور حضرت شیخ رحمہ اللہ کی ایک بات اور یاد آ گئی، وہ فرمایا کرتے تھے بھائی دیکھو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے علاوہ جس شہر کے ساتھ لفظ شریف آ جائے، لفظ اجمیر شریف، گولڈن شریف، بسان شریف، سیاحت شریف وغیرہ وغیرہ، سمان شریف اور کنیل شریف وغیرہ سب لوگ شیخ کرتا ہے، وہ شیخ کرتا ہے۔ یہ کی شرافت اور یہی دو مقامات ہیں، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، اور جو اس زمین کی بہترین مقامات تھے ان مقامات میں یہ قرآن اترا۔ اور پھر اس مہینے میں اترا جو اجر و شان سما یہ سال کے مہینوں میں سے سب سے اعلیٰ مہینہ ہے رمضان کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ یہ کتنی اعلیٰ کتاب ہے، اس کے سارے متعلقات بھی اعلیٰ ہیں، کتاب آتا ہے، لہذا جس رسول میں وہ رسول سب رسولوں سے آتا، جو بریچہ نے کرایا سب بریچوں سے آتا، جس زبان میں اترا سب زبانوں سے آتا، اور یہ مقامات میں اترا وہ مقامات سب مقامات سے آتا۔ سمجھ گئے بات؟ نحن المصالحين نے آپ کا کرتا میرے بات کا تو جو ہے نا ایک قصہ بیان کرتے میں کہا کرتا ہوں، یہ سودائی ہم جب انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک ہزیاؤں سے کام لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی تم کس سے کھالیاں نہ بیان کیا کرو، اللہ کا قرآن بیان کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی کیا ہے، قرآن کے اندر کی کس سے ہیں، دیکھ لیا قرآن کے اندر بھی کسی ہے۔ ایک بات سمجھ لیجیے، قرآن کے قصص کے اندر اور تمہاری کسی قانون کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کی کسی بھی بیان ہوتے ہیں وہ اللہ کی توحید کو بطور دلائل کے ہوتے ہیں۔ اللہ ثابت کرتا ہے غیر جانبی میں ہوں، قرآن علی بھی غیر جانبی، کار ساری میں ہوں، نبی بھی غیر جانبی، فرشتے غیر جانبی، ولی غیر جانبی، کوئی بھی غیر جانبی بات نہیں ہے۔ جبکہ تمہارے کسی کامیاں مزاج اعمال اٹھا کرنے کے لیے سچے تھے، شرک کا استعمال ہوتا ہے، توحید کا انکار ہوتا ہے، توحید کو مٹایا جاتا ہے، شرک کو مٹایا جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ اتنا بڑا منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں قرآن مجید کے اندر کسی سے ارے کوئی محنت کرو، شرم کرو، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس نے کسی کامیاں دعوے کی ہے وہ بطور دلائل کے ہیں۔ جس طرح یہ دلیل ہے نا اگر یعقوب خان کا قصہ اللہ کی توحید پر بطور دلیل کیا آئے گا، آپ دیکھیں گے اس کی 15 کڑیاں ہیں، 15 حالات ہے، ہر ہاتھ سے ہر کڑی سے اللہ کی توحید کا استعمال ہوگا اور شرک کا انکار ہوگا۔ اب اگر قصد فرمایا کیوں بعض معاصرین کرام جو صوفی قسم کے ہوتے ہیں تو ان کی تفسیریں بھی جو ہوتی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے نا تصوف کے اثرات پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہمارے اچانک قصد اس کو کیوں کہا؟ اسی لیے کہ اس قصے سے توحید کے دو بنیادی مسائل حل ہو رہے ہیں۔ یہ قصہ بتا رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ذی-شان پیغمبر تھے، ان کے والد بھی پیغمبر تھے، دادا بھی پیغمبر تھے، بچے بھی پیغمبر تھے، مگر یہ ہے اس کے باوجود نہ وہ غیر جان تھے نہ کارساز تھے۔ انہیں کوئی پتہ نہیں کہ بچہ جب بیچ کے حادثے پر کنویں کے اندر پڑا ہے، یہ رو رہے ہیں، غم زدہ ہے، غمگین ہے، مغموم ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں میرا بچہ وہاں پر ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ غیر جان نہیں، اور نہیں وہ جو ہے نا جدائی کا ہم برداشت کر رہے تھے، اس جدائی کو ملاپ کے اندر بدل نہ سکے، ملاقات کے اندر بدل نہ سکے، نہ غیر کام ہے نہ کام ہے، اسی لیے کیوں
کیونکہ یہ تبدیلی قصہ ہے اور اس تبدیلی قصے سے اللہ کی توحید کے دو بڑے پہلو بنیادی پہلو ثابت ہو رہے ہیں. غیر دار بھی اللہ ہے, غیر اللہ بھی دون اللہ ماشاء اللہ غیر دار نہیں ہے, خاص بھی اللہ ہے اور غیر اللہ بھی دون اللہ ماشاء اللہ خاص ہے. اس لیے اسی آپ کا فصل کہا گیا. سمجھ گئے بات؟ ہم نے آج کا یہ قرآن نازل کیا اور اس قرآن کے اندر یہ قصہ بھی ہم بیان کر رہے ہیں. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور بے شک تھا تو من قبل اس سے پہلے اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لَمِنَ الْغَافِلِينَ بے خبروں میں سے تھا, تجھے کوئی خبر نہیں تھی. ابھی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں قرآن کے اندر جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے آپ کسی کو نہیں جانتے تھے, کسی کو نہیں جانتے تھے. ابھی دیکھیے کبھی دل خامدین آپ البتہ بے خبروں میں سے تھے. جو بے خبر ہو وہ غیر دار نہیں ہوتا, وہ غیر دار نہیں ہوتا. اس قائم يزور يمين يعطي إلى يوحنا على قولنا ويرمزل الصلاة ويقول الصالحين. یہ لمن الغافلین تھا, یہ ابھی تھے. اب جو ہے نا اس قصے کی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قصے کی جو نا پہلی کڑی شروع ہے. اس قالا یوسف یمین, جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے واضح سے بتا کے یا ماتے میرے پتا اتنی گئی تو پاپا آخرا قوم کا ماں تعلیم میں نے دیکھے 11 ستارے والشمسا اور سورج کو دیکھا والقمرا اور چاند کو دیکھا. رہی انسان تھی کہ وہ میرے سامنے سیدھا لے لو کھال دیکھا. ابھی دیکھیے 11 ستاروں سے بڑا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 11 بھائی 10 الگ ماں سے تھے اور یہ بنیامین جو تھا اسی کے بیٹا جو ماں حضرت یوسف تھی اسی میں تھا. یہ بھی حضرت یوسف کے علاوہ 11 بھائی نہیں تھے اور ٹوٹل یہ 12 بھائی تھے کہ وہ میرے بھائی بھی بھائی رمضا اس سے والد کو رہا ہے ون کمرا اس سے ماں کو رہا ہے. لیکن کیونکہ آپ کی ماں جو ہے وہ پہلے موت ہو چکی تھی اس سے خالہ ہو رہا ہے, اسے خالہ ہو رہا ہے. یہ بھائی بھی سارے کیا ہوں گے تیرے محتاج ہوں گے. کسا بتائے گا کہ محتاج ہوئے ان کے ساتھ کتنے مظالم کرتے لیکن انہی کے در پر جا کر گندم کی بھیک مانگ رہے. یہ خواب آیا تو حضرت یعقوب تھا اللہ کے پیغمبر تھے, انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے بیٹے جو ہے نا اللہ مال کے نہیں جو ہے نا بدلو کمال سے نوازے گا, یہ تو پیغمبر بنے گا. لہذا وصیت کی کہا یا ہو گیا اے میرے بچے لن ادا تک یا میں کھاوا کر دوں احد عشرہ کوکبہ کے حوالے سے. سبحان اللہ اکان الرزق all the riches falsehood and all the reward the forbidden things. یہ جی شوم ابن شوم بوم ابن بوم دوم صدر دوم ابن دوم نون صدر نون یہ دعویٰ کرتا ہے یہ علماء سو اور پیران سو یہ 11 کو ثابت کرنے کے لیے کئی قسم کے ذکر قسم کے دلائل دیتے ہیں. اور ان دلائل میں سے ایک جو سب سے بڑی دلیل کی دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں ایک کام جو ہے نا مناظر تھا عمر اکیوی وہ تقدیر دیا کرتا تھا 11 ستارے ہو سکتے ہیں تو 11 کیوں نہیں ہو سکتی. آگے جو حالات بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نعرہ پیر یا تقدیر پتہ ہو گیا کشمیر 11ویں ثابت ہو گئی کہ جب 11 ستارے ہو سکتے ہیں تو ہم بھی نہیں کرتے. پہلے کیا کرتا احد عشرہ کوکبہ احد عشرہ کوکبہ احد عشرہ کوکبہ کیا ماننا 11 ستارے 11 ستارے 11 ستارے. جب 11 ستارے ہو سکتے ہیں تو 11ویں کیوں نہیں ہو سکتی. جو اللہ کرتے تھے نعرے لگانے شروع کر دیتے. ساڑھے مولوی نے آج پھٹیاں پھاڑ دیتی ہے 11ویں ثابت کر دیتی سبھی ہوتا
لیے پہلے جو ہے الزامی جواب دوں کیوں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مارتے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مارتے. یہ کہتے ہیں کیا ستارے ہو سکتی ہے تو 11ویں کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں ارے اگر 11 ستارے ہو سکتی ہے تو تیری 11 بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور معلوم کیا نہیں مانتے 11 باتوں کا 11 ستاروں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جو 11 سالوں کا اور 11ویں کا تعلق ہے وہ یہ بھی ہے. اگر یہاں تعلق نہیں تو آگے بھی کیوں بتوا سکتا ہے؟ تیسری بات ایسی باتیں کی سمجھ میں آتی ہے انہیں باقی دلائل میری لینا وہ ان کے پردے نہیں پڑتے. ابھی کی دلیل کا پکچر 11 ستارے ہو سکتے ہیں تو 11ویں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی لغویت ایویڈنس پکچر اور کنجر کیا ہے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بدبعات ایک عورت کے بارے میں دعویٰ کر دیا یہ میری بیوی ہے. مقدمہ چلا جیسے پوچھا کہ لاؤ نکاح نامہ لاؤ، کہتے نکاح نامہ کوئی نہیں. نکاح خان لاؤ، نکاح خان بھی کوئی نہیں. اچھا گواہ خان لاؤ، گواہ بھی کوئی نہیں. تو جج نے پوچھا تیری بات کیا ثبوت ہے کہ یہ تیری بیوی ہے؟ حقیقی کیا دلیل کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے بیوی بیوی عورت ہوتی ہے، یہ عورت ہے لہذا بیوی. ان کی دلیل یہ ہے کہ بیوی عورت ہوتی ہے، یہ عورت ہے جو ہے کہ یہ میری بیوی ہے لہذا اسے کیا حکم کے پکے عورت تیری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، نانی بھی ہے، دادی بھی ہے. یہ ذرا لفظ عورت سے ہر عورت بیوی نہیں بن جاتی. اسی لیے ہر 11 کی عدد سے 11 کی فکر سے 11 کے حصے سے 11ویں ثابت نہیں ہو سکتی. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ دلائل اور بھی ہے لیکن نہیں معاملہ لمبا ہو جاتا ہے، وہ موضوع الگ ہے. یہ چونکہ 11 ستارے آ گئے تھے ان کے حوالے سے بات ہم کریں. چلیے کانے بچے شروع ہو جاتا علاجت کو دیکھا یہ اپنا فادر میں بھائی کے سامنے بیان نہ کرنا کیوں منع کر دیا کہ آپ اسرائیل سے یہ بات آپ پروازیں ہو چکی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ میرے باقی بیٹے یوسف سے جو ہے نا یوسف سے اور بنیامین سے یہ چھوٹے بیٹے جو ہے نا یہ حسد کرتے ہیں. لہذا نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تجھے اس سے فضائل ملنے والے ہیں، کمالات ملنے والے ہیں، پیغمبری ملنے والی ہے، نبوت ملنے والی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے. لہذا فرمایا یا بنیا اے میرے بچے لا تقصص نہ بیان کر لوڑیا کا اپنا خان ادائی بچے کا اوپر میں بھائیوں کے وقیتو لکھا کہتا وہ تیرے لیے کیا کریں گے منصوبہ بندی کریں گے پلاننگ کریں گے پلاٹنگ کریں گے. شیطان انسانیت بھی اور انسان شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن ہے وہ گمراہ کرتا ہے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے. لہذا شیطان جو ہے یہ بھائیوں کو گمراہ کرے گا تو تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. وہ کذالے کا یہ کبھی کا کذالے کا یہ کام جو ہے یہ تشریح کے لیے نہیں ہے، یہ بیان الکمال ہے. ہماری ہے ہمارے کرتے تھے یہ بیان کمال ہے، یہ ہمارا ہی کمال ہے. یہ کبھی کا رب ہوگا تیرا رب تجھے کیا برگزیدہ کرے گا، تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور حدیث یہ نہیں کہ خاتون کی تعویل کا علم سکھائے گا. اور اس کے اور معنی بھی دیے گئے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو حدیث اور پہلی کتابیں مجھے ان کے معانی اور مطالب بھی سکھا دے گا. خوابوں کی تعبیر بھی آ گئی کہ اللہ پاک تجھے نبوت سے نوازے گا. وہ یتیم ہونے والے کا اور تیرے بارے میں کو کا اتمام کرے گا، پوری پوری نعمتیں دے گا. تجھے بیوی ہوگی
یہ بیوی ہوگی وہ آل یعقوب اور آل یعقوب پر نکلے گا کما اما اللہ علیہ قوم ابراہیم و اسحاق جس طرح اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا اہتمام کیا ہے تیرے آبا و اجداد پر اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت اسحاق علیہ السلام اس طرح کا تعلیم الحکیم تیرے جلال علم والا ہے حکمت والا یہ پہلے کڑی کی ہوئی لقد كان في يوسف آیات الصالحین لقد البتہ ہے البتہ تحقیق ہے کہ یوسف و عفتی اگر یوسف کے اندر اور ان کے بھائیوں کے اندر آیات نشانیاں دلائل دلیل مسائل پوچھنے والوں کے لیے اب میں نے کہا تھا کہ یہود نبی صاحب نے پوچھا تھا کہ آل یعقوب شام سے مصر کیسے منتقل ہو گئے تو اللہ پاک نے یہ صورت جو ہے نازل کر دی تھی تو اب ان کے لیے کہ یہ صورت نازل ان کے سوال کا جواب ہے اس میں آیات الدلائل ہے کہ وہ کیسے پہنچے اور دوسری بات یہ ہے اللہ کی توحید پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں غیر تو بھی اللہ ہے غیر تو بھی اللہ ہے کہاں بھی اللہ ہے یہ اس پر اعتراض کرتے تھے فرمایا دیکھو یعقوب علیہ السلام کو تم بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہو نا مانتے ہو اسی کا قصہ دیکھ لو کہ قصے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے نہ وہ غیر ذات تھے اور نہ خاص اس کان لجوس واحد واحد احق لها ابي مننا جب کام بولے یہ یوسف کی بھائی یوسف واقو یوسف اور ان کے بھائی یہ بن جبی احبو زیادہ معروف ہے اذا بینا ہمارے پردان کو منا ہم سے ونن ہوتا حالانکہ ہم ایک جتھا ہم وہ دو ہے اور ہم 10 ہیں وہ 2 ہے ہم 10 ہے لیکن ہمارے مقابلے میں ہمارے ابا جان جو ہے حضرت یوسف سے اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں حالانکہ نحن عصبہ ہم جو ہے ایک جتھا ہے ایک جماعت ہے we are literally body ہم ایک جتھا ہے اتنا ہمارا نبی ضلالی کو بھی دیکھ ہے ہمارے پاس صحیح غلطی کے اندر ہے یہ ان کا یہ رویہ جو ہے یہ کسان صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ 2 کو جو ہے نا ہم 10 پر ترجیح دے رہے ہیں نکتلو یوسف لینا یوسف کو قتل کر ڈالا ابھی چاہو جان دے ٹھیک آؤ جان اردن کسی زمین میں یحکم لکم وجوابیکم حاجی ہونے کے بعد سے تمہارے حاجی کیلا تمہارے پدام کا یہ نہیں جو تمہارے پدام کی وتکونو اور ہو جاتا تم ممبر اس کی بات قوم صالحین نیک لوگ یہ توبہ کرتے توبہ کر لینا اب یہ وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو راستے سے ہٹا دو تاکہ ہمارے پدام کی توجہ ہماری طرف رہے کہا کہنے والے ہیں ملون میں سے یہ کہ ان کا بڑا بھائی تھا یہودا وہ کہنے لگا کھانا کھائے یہ یہودا نے کہا ملون میں سے لا وقتلوا یوسف یوسف کو قتل نہ کرو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ اسے کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دو گہرے کنویں کے اندر قتل نہ کرو کنویں کے اندر ڈال دو جب تک کو بعض سیارتیں ان کنتم فاعلین جب تک تو اٹھا کر لے جائے بعض سیارتیں بعض قابل والے ان کنتم فاعلین اگر وہ کرنے والے انہیں کہا قتل نہ کرو تم راستے سے ہٹانا چاہتے ہو نا تو کسی کنویں میں ڈال دو جو آتے رہتے ہیں مسافر کاٹنے والے پانی کنویں سے نکالتے رہتے ہیں وہ اسے نکال کر لے گئے قانون ابھی دیکھیے یہ مشورہ ہو یہ کہیں گے مشورہ ہو گیا مل کے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں گے کہ سب کو لے جائیں گے اور پھر اپنا کام جو ہے نا انہیں کنویں کے اندر ڈال دیں یا جو کچھ ہم نے کرنا ہے کریں گے اب مشورہ ہو گیا مشورہ کرنے کے بعد آئے بازار کے بعد اب اسلام یعقوب علیہ السلام کا یہ مشورہ کرنا دلیل اس بات کی کہ وہ اپنے ابا جان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ وہ غیب کام ہے یا حاضر و ناظر ہے اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام حاضر و ناظر ہے یا غیب کام ہے اللہ کی قسم کو مشورہ نہ کرتے کہ ہمارا بچہ ان پر ظاہر ہو جائے انہیں تو پتہ چل جائے گا
اب ان کا مشورہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یعقوب کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ وہ غیر جان ہے یا حاضر ناظر ہے، ہم یہاں بیٹھیں گے مشورہ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں، یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یعقوب صاحب غیر جان نہیں ہے، پہلے طریقے کی بات ثابت ہو گئی۔ قالوا کو کہنے لگے یا ابانا مالا کلاتا بنتا، اب مشورہ کرنے کے بعد اپنے ابا جان کے پاس، ابا جان کے پاس آئے، کہنے لگے یا مولانا اے ہمارے ابا جان مانا کا یہ آوازیں تھی دادا منتا علی یوسف کے بارے میں تو ہمیں یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، ہمیں امین نہیں سمجھتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ۔ اب یہ دیکھیے یہ خیر خالی ہو رہی ہے، جس طرح برادران یوسف نے یوسف کے بارے میں کہا تھا ہم ان کی خیر خواہ ہیں، اسی طرح یہ حکومت شریف کی عوام کی خیر خواہ۔ سمجھیے حکمران عوام کی اسی طرح خیر خواہ ہے، سمجھ لو اس بات۔ ابھی سے لوگ بازار دے دیجیے سے ہمارے ساتھ غلط کر یتنا کھائی پیے گا بھیا کھیت کرے گا اور عمل ہوتا اس کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اب طریقے سے بات سے یوسف کو نکالنا چاہتے ہیں۔ آئیے دیکھیے یوسف یہ یعقوب صاحب نے کیا کہا، انی لجعلنی انت عدوی وقالوا یعقوب وانت غافلون، فرمایا انی لجعلنی، مجھے یہ بات میرا غم میں ڈال رہی ہے کہ تم کیا کرو انت عدوی، تو میرے یوسف کو لے جاؤ، میں یوسف کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ وہاں تم جنگل کو جا رہے ہو وہاں سے اور جنگل میں جو ہے نا چیتے ڈیویے والا ہوتے ہیں جو ہے تم کہیں غافل ہو جاؤ یوسف سے تو کوئی ڈیویے نہ کھا جائے۔ اب ان کے ذہن کے اندر جو ہے یہ بات بیٹھ گئی۔ اب یہ دیکھیے اگر یعقوب علیہ السلام یہ دوسری دلیل کہ وہ غیر دار نہیں ہے، اگر وہ غیر دار ہوتے تو کہتے میرے بیٹو تو بڑا جگہ بیٹھ کر یہ مشورہ کر کے آئے ہو، تم یوسف کو جو ہے نا کیا کرنا چاہتے ہو، کنویں میں دیکھنا چاہتے ہو، کنویں میں دیکھنا چاہتے ہو، لہذا میں تو نہیں بھیجوں گا۔ لیکن انہوں نے آپ کے بات کے مطابق خدشہ ظاہر کیا کہ جنگل جو ہے نا اس کے اندر چیتے بھیجے والا ہوتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ تو میرے بیٹے کو کچھ بھیڑیا چیتا وغیرہ نقصان نہ پہنچائے کھا نہ جائے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کا یہ جواب انی لیعقوبنی اتعرفی وہاں یعقوب سیب واتمان غابلون، یہ بھی بتا رہا ہے وہ غیر دار نہیں ہے، غیر دار نہیں تھے، غیر دار صرف اللہ کی ذات ہے۔ دو دلیلیں ہو گئی کہ وہ غیر دار نہیں تھے۔ قالوا کہنے لگے لیعقوب سیب کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا ولا عصمت، حالانکہ ایک جتھا ہے مضبوط جماعت ہے، اتنا عزت حاصل پھر تو بڑے نکمے ثابت ہو گئے، نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ بات کو تسلی دلا رہے ہیں، بات کو تسلی دلا رہے ہیں۔ ولما راوی جب وہ یوسف کو لے کر چل پڑے فاطمہ اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر دیا کہ یہ جادو کی غیابت جو کہ اپنے کنویں کے اندر گہرے کنویں کے اندر اسے ڈال لے باؤ بھائی نام ہمیں وہی الہی یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اب یہ وہی بچپن کی وجہ ہے، اس سے مراد اظہار ہے، جس طرح کہ اللہ معاون شہد کی مکھی کی طرف بہت ربوں کا اللہ ہے واقع الہام مراد ہے، الہام مراد ہے کیا بھی الہام مراد ہے کہ حضرت یوسف کو وزیر اعلان اللہ تعالی نے آتا فرمایا کہ وہ کہ اپنے کیا یوسف تو ان کے کرتوتوں کو انہیں بتائے گا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں نا تو انہیں یہ احساس دلائے گا
بأمر هذا اس کام کو لا يجوز انہیں جہوں تک نہیں ہوگا جب تو انہیں کہے گا کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ کیا تھا انہیں یہ ساتھ ہی نہیں ہوگا ہمارا بھائی ہم سے پوچھ رہا ہے یہ بتا رہا ہے آگے سے تفصیل آنے والی ہے یاسین اور رحمت بتایا انہوں نے اپنا کام جو کرنا تھا کر دیا کام کر دیا بجار اللہ یعلمون آگے اپنے مجال کے بعد یعلمون رات پڑے اندھیرا پڑے 10 افراد کا فاطمی جلوس آئے یوسف پکارتا ہوا آ گیا قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا قبل أسير وما أنت بمؤمن ولو كنا صادقين ابا جان ابا بہت سے آواز آتی ہے نا ابا جان اب کھیل کود میں لگ گئے دوڑ لگانی شروع کر دی سب کو سامان کے پاس بٹھا دیا میڈیا آیا ہمارے بڑے کو کھا دیا ایسی آوازیں ٹھیک ہیں یہ نہیں کام کہ دیکھیے ہمارے مذہب ان کا زبردہ مسئلے کو اب دور کے اندر لگ گئے بس آگنا اور جو بھی ہم نے یوسف علیہ السلام اندنا اندنا مسائلہ اپنے سامان کے بعد مطلب سے یہ خاصا تمام سے ممکن اور آپ اپنے اعتماد کرنے والے نہیں خدا کن کا سازی کی اگر کہ اب سچے ہیں جس طرح یہ برادران یوسف جھوٹے ہیں اسی طرح یہ ماتمی بھی جھوٹے ماتمی بھی جھوٹے فرمایا تمہارے دیو نے ایک بات گھڑ لی ہے بنا دی ہے معاملہ یہ ہے جو تم کہہ رہے ہو تم کہتے ہو نا میرے بچے کو بیلیا کھا گیا بیلیا کھا گیا علی دیکھی نا شیطان کا اتنا شیاطین تیوفونا الى اولیاء یجادلوکم ویتخاطبون انکم مشرکون یہ شیاطین اپنے چیلے جانتوں کو علماء سلوک کو پیرانے سلوک کو دلال سے کھاتے ہیں ایسے حق تاکہ تمہارے ساتھ مجاہدہ کرے مناظرہ کرے جھگڑا کرے اگر تم نے کیا کہنا مان لیا اس طرح یہ مشرک ہے تم بھی مشرک اگر میں یہ ادا کرتا ہوں کہنے پھر اگر جو مشرک امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس نے مشرک کی ارمان امام کی ارمان مان رہا جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے یہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے جب وہ ہاتھ باندھ دیتا ہے یہ بھی باندھ دیتا ہے جب وہ رکوع میں جاتا ہے یہ بھی رکوع میں جاتا ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے یہ بھی سجدے میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں جب وہ تشہد میں بیٹھتا ہے یہ بھی تشہد میں بیٹھتے ہیں جب وہ دائر سلام پھیرتا ہے یہ بھی پھیر دیتے ہیں بائیں پھیرتا ہے وہ پھیر دیتے ہیں تو آپ قدم پر ہر مرادا پر ہر سٹیج پر یہ اس کا کہنا مان رہے ہیں اس طرح امام مشرک اس طرح کی مقتدی مشرک اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ جی ہماری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے صفائی بھی کہتے ہیں حجائی بھی کہتے ہیں شیعہ امام ہو تو بھی ہو جاتی ہے بیضائی ہو تو بھی ہو جاتی ہے اور خارجی ہو تو بھی ہو جاتی ہے اور رضائی ہو تو بھی ہو جاتی ہے آجی یہ ہوتا ہے صبر جمیل لیکن صبر اچھی چیز ہے بندہ مقام والا مان سے کو اور جو تم بیان کر رہے ہوگا اس پر میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں اللہ سے مدد مانگتا ہوں اب یہ دیکھیے جہاں آ جاتے ہیں علماء سلوک پیرانے سے ہاں جی تم کہتے ہو کہ حکومت صاحب بیانتا نہیں تھے دلائل کہہ رہے تھے اب آپ کی کبھی ہماری
اب وہ کہتی ہے جو تم کہہ رہے ہو بات یہ نہیں ہے، غیر جان سے گا، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو تم واقعہ بیان کر رہے ہو، قصہ بیان کر رہے ہو، بیٹیا کھا گیا، یہ بات نہیں ہے۔ یعقوب صاحب کو کیسے پتا چلا؟ غیر متعارف تھے، غیر جان نہیں تھے، انہیں کرائے سے پتا چلا۔ وہ حضرت یوسف کے کرتے کو کوئی جانور ذبح کر کے پھول لگا کے لے اور کرتے کو خراش تک نہیں ہے۔ یوسف نے جب ان کا بیان سنا، ادھر کرتے کو دیکھا، نے کہا اتنا کو ایکسپرٹ جو تھا بھیڑیا تھا میرے بچے کو کھا گیا، کرتے کو خراش تک نہیں آئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ قصہ ان کا بیان جھوٹا ہے، معاملہ یہ نہیں میرے بچے کے ساتھ انہوں نے کچھ اور کیا، غیر جان نہیں تھے۔ یہ بات غیر جانی کی وجہ سے نہیں، انہوں نے کرائی سے اندازہ لگایا کہ بیٹا کھا گیا میرے بچے کو کھا گیا، لیکن خلاصت یہ معلوم ہوتا ہے یہ جو یہ بیان کر رہے ہیں ان کا بیان جھوٹا ہے۔ یہ جو ہے نا ایک بات اور عرض کر دوں، بجاؤ ہمارے یہاں یہ خون کے حاصل سے جب یہ کہتے ہیں نا بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اپنے ساتھیوں کو شہید کرنے والے کو تم خود ہو اور ماتم کرتے ہو تو جواب دیتے کہتے ہیں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ ان کا جواب یہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ اب برادران یوسف کے عمل نے کے کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ مظلوم کے کتا پر لو جھوٹا لگا کے قاتل بھی مقتول کا ماتم کیا کرتے۔ ان کا کردار بتا رہا برادران یوسف کا کردار بتا رہا ہے جس طرح وہ قاتل ہے یہ کردار انہوں نے کنویں کے اندر بھیج دیا اور پھر ماتم بھی کر رہے ہیں، خود نقصان پہنچانے والے پھر باتیں بھی کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھتے ہیں تو خود ہی تو قاتل ہو گے، پورے شہید کرنے والے ہو، پھر تم جو ہے باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو وہ یہ جواب دیتے ہیں تو برادران یوسف نے یہ بات ثابت کر دی کہ قاتل بھی مقتول کا ماتم کیا کرتے۔ اب آئیے تو یہ فرمایا کہ بات تمہارا بیان غلط ہے، بات یہ نہیں ہے، تم نے میرے بچے کے ساتھ کچھ اور کیا ہے، یہ جو کہتے ہو یہ غلط ہے، بہرحال میں صبر کروں گا اور اللہ سے میں تمہارے جو بھی بیان کر رہے ہو اس پر اللہ سے میں مدد مانگوں گا، اللہ تعالی میرے بچے کی حفاظت کرے گا۔ سامنے بولتا ایک بات اور عرض کر کتنے بجے شروع کیا تھا؟ 13 منٹ۔ ایک اور بات میں تقابل کر دوں، ابھی دیکھیے کہ برادران یوسف کے پاس کرتا اصلی تھا، گو لو جھوٹا تھا۔ کرتا اصلی تھا، گو لو جھوٹا تھا۔ یہاں تو ٹماٹر میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کوئی اصلی چیز نہیں ہے، پتا نہیں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کوئی اصلی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیے علم ان کے جھنڈے جھوٹے، ان کے بلم جھوٹے، ان کے جھنڈے جھوٹے اور ان کے علم جھوٹے، بلم جھوٹے، گھوڑے جھوٹے، جوڑے جھوٹے، دندل جھوٹی، بلبل جھوٹی اور کیا جھوٹا جی؟ تیر جھوٹے، لیر جھوٹے، مسیح جھوٹے، سارے شیعے جھوٹے، ان کے اشعار جھوٹے، ان کے افکار جھوٹے، ان کے نظریات جھوٹے، ان کے عقائد جھوٹے، ان کے علم جھوٹے، ان کے جھنڈے اور پنجے جھوٹے، بلند جھوٹے، سب کچھ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ یہ ان سے نمبر لے گئے، برادر یوسف یہ نمبر لے گئے، انہوں نے جس طرح جھوٹا خون نکالا تھا، خدا تو اصلی تھا، ان کے پاس کوئی چیز اصلی نہیں۔
کارنے والے آئے بات ہے انہوں نے بھیجا والد جب اپنے والد ان کا والد کسے کہتے ہیں جو یہ کافی کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ کافی سے پہلے پہلے آگے چلتا ہے پانی کی تعداد کے اندر جب پانی ہوتا ہے کہ یہ مقام جو ہے مناسب مقام ہے وہاں اسے کر دیتے ہیں پڑاؤ کر دیتے ہیں وہاں سے وہ مارے جاؤ آپ نے اپنے والد کو بھیجا اللہ بلوا اس نے کنویں کے اندر پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا کاٹا علی حضرت یوسف جب ڈول نیچے گیا نا حضرت یوسف کنویں کے اندر تھے انہوں نے ڈول کو پکڑ ابھی انہوں نے ڈول کھینچا اب جب جان ڈول مارا کالا یا خدا اللہ کے ذریعے اے خوشخبری یہ تو غلام ہے خوبصورت لڑکا ہے خوبصورت ہے لڑکا ہے سب یہ بولتا ہے تاکہ طور پر چھوڑا ہے یہ اس بات جو ہے نا یاد بشرا دے کچھ بار رمضان پیش کرتا ہوں یاد لے کر کر دو کچھ ٹائم زیادہ ہو جائے گا نہیں شاہ صاحب جو ہے نا بول نہیں گئے بات میں کچھ بھول نہیں ہے ابھی کامیاب یہ ہم اپن یہ دیکھیے واہ کی خبری یہ تو لڑکا ہے سبھی نے بولتا ہے اب یہ دیکھیے علماء حضور پیران سکول قانون نسب سماعون للنبی یہ کیا کہتے ہیں کہ یا آ جائے تو کیا یا جو ہے عربی جزا ہے عربی جزا ہے عربی کتاب ہے اور یہ کیا ہے حاضر و ناظر لے کر یا رسول اللہ یا کیا نبی صاحب حاضر و ناظر ہو گئے حاضر ہو ناظر ہو گئے سب یہ ہوتا ہے انتظار کرتا ہوں ابھی دیکھیے ہر جگہ یا جو ہے نا ہر جگہ یہ جو ہے ندا کے لیے نہیں ہوتا کتاب کے لیے نہیں ہوتا وہاں کیا رکھیے یہ جو ہے نا پہلے درجے کے جو ہے جائز ہے اگر جانتے ہیں تو پہلے درجے کے بعد دیانت ہے دیانت کرنے والے صاحب ہیں ابھی دیکھیے یا جو ہوتا ہے ہمیشہ کتاب کے لیے نہیں آتا کتاب کے لیے نہیں آتا اب یا دیکھیے یا بشرا خوشخبری خوشخبری بشرا کا معنی کیا ہے خوشخبری یہ تو بے جان چیز ہے بے جان چیز ہے کیا یہ بھی حاضر و ناظر ہو گئی بشرا تو ایسے کرو میں کام کرتا ہوں بشرا کو پاس بھائی کر دو اسے کہو بھائی بشرا بھائی بشرا بنا کے اسے حاضر و ناظر سمجھ بشرا تو بے جان چیز ہے بے جان چیز کیسے حاضر و ناظر ہو سکتی ہے ہاں اگر تم کا بھائی بشرا بنا دو جیسے کہ تم غصے چلاتے رہتے ہو ابھی دیکھیے یہاں یا کس کے لیے یہ کیا اداریہ نہیں کتابیہ نہیں ہے یہ کیا تبشیریہ ہے اے خوشخبری یہ یا کس کے لیے ہے تبشیر کے لیے آیا خوشخبری کے لیے آیا اظہار مسرت کے لیے آیا اظہار استثمال کے لیے آیا خوشی کے اظہار کے لیے آیا لہذا یہاں سے کوئی جو ہے نا منافع جو ہے حاضر و ناظر نہیں بنتا یا بھی کئی استعمالات ہوتے ہیں ایک استعمال یہ کہ یہ آیا یا بشرا خوشی کے اظہار کے لیے آتا ہے یا خوشی کے اظہار کے لیے آتا ہے یا یہ بدائیہ نہیں ہے کتابیہ نہیں ہے یا کیا تبشیریہ ہے تبشیریہ ہے اب اسی صورت ان سب کے اندر بات آگے آ رہی ہے کانا کیا آصفہ ادا یوسفہ یعقوب علیہ السلام آئے تو اوپر یوسف کے یا آصفہ آصفہ کا مطلب ہوتا ہے افسوس بیدان چیز ہے کیا افسوس بھی حاضر و ناظر بن گیا وہ قول کہ یہاں گیا یہاں بھی جو ہے وہ کتاب کے لیے نہیں ہے کتاب کے لیے نہیں ہے یہ کسی لیے ادارے افسوس کے لیے ادارے افسوس کے لیے یہ یا کیا ہوا تعصبیہ ہے یا تعصبیہ ہے یا
یا جو ہے تبشیریہ ہے، وہاں جہاں تعصبیہ ہے، یہ کتاب کے لیے کتاب کے لیے نہیں ہے. وہاں سمجھ رہے ہیں میرے یہاں پہ ساتھی کو نہیں ڈالی ہے مگر اس لیے اختصار کرتا ہوں. سورہ یاسین میں ہے کہتے تھے یہاں ہے تو خدا کا حاضر و ناظر ہوتا ہے. دو مثالیں میں نے آپ کو دے دی، ان کی امانت آپ پر والے ہو گئے. یہ ہے سورہ یاسین 613 تیسرا پارہ آیت نمبر ہے 26. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرت لي وجعلني من المكرمين. دیکھیے کہا یا لیتا ہائے کاش. لیتا کا معنی کیا ہے؟ کاش. کاش یہ ضرور چیز ہے. یاد ہے کوئی بابا لیتا بنا دو جیسے بابا لیتا اسے پرسنیفائی کر کے بابا لیتا بنا دو آگے بنا کے ثابت کر دو. مانا کاش یہ ضرور چیز ہے. یہ یا لیتا کیا ہے؟ آئے کاش یہ تمنا کے لیے آیا ہے، کتابیہ نہیں، کتابیہ نہیں، ندائیہ نہیں ہے. یہ تمنا کی راہ کے لیے ہے. تمنا کیا ہے؟ آئے میری تمنا کاش یہ لوگ جان لیتے جنہوں نے مجھے شہید کیا ہے. اللہ پاک نے مجھے توحید کی خاطر بخشی ہے، جنت میں بھیج دیا. تو یہاں کس کے لیے آیا؟ تمنا کے لیے آیا. ادارے تمنا کے لیے آیا، ادارے تمنا کے لیے آیا. یہاں تمنا کیا کہلائے گا؟ ندائیہ نہیں کہلائے گا، کتابیہ نہیں کہلائے گا. اسی جو ہے نا سمجھے آج نیچے آنا یہ یا آسان پر الگ امام آج اصل اوپر بندوں کے افسوس ادارے افسوس کیا ہے. ان بندوں کے کرتوت تحریر پر افسوس کا اعلان کیا جا رہا. یہ کیسے آباد کر رہے ہیں؟ یا اصل پر الگ امام یہ ادارے افسوس کے لیے آیا ہے. اصل بے جان چیز ہے، بے جان چیز ہے. کیا اسے حاصل حاصل کرو گے؟ ہاں اگر حسرت بیوی بنا دو، بھائی حسرت بنا دو اور سعودی بھائی کر کے تو پھر تم کہہ سکتے ہو جی یہ بھی حاضر بنا دے. تو آگے کیا ہوا؟ یہ ندا جو یہاں ہوتا ہے انگریز یہاں ہمیشہ ندا کے لیے نہیں ہوتا، کتاب کے لیے نہیں ہوتا. کہیں تو ہوتا ہے وہ تبشیریہ ہوتا ہے، کہیں تعصبیہ ہوتا ہے، کہیں تعصبیہ ہوتا ہے، کہیں تماشیہ ہوتا ہے. سمجھئے؟ اور یہ بات آخری مثال دے کر ختم کر رہے ہیں. انگریز کوئی کہتے ہو جی تم پرانے قبرستان میں جاتے ہو کیوں کہتے ہو السلام علیکم یا للہ تم بولتا معلوم ہوا مجھے سنتے کیوں کہتے ہو السلام علیکم یا للہ؟ بھائی یہ جو ہے نا سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ یاد سنانے کے لیے نہیں ہے، خطاب کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ دعائیہ ہے، یہ یاد ہے دعائیہ ہے. دعا مانگے کہ اللہ کے اوپر اپنی سلامتی نازل کرے. السلام علیکم یا قبول یا جو ہے یہ کس کے لیے آیا ہے؟ دعا کے لیے آیا ہے. یہ دعائیہ کہلاتا ہے. لہذا حضرت ندائیہ نہیں ہوتا، کتابیہ نہیں ہوتا. وہ کئی اس کے استعمالات ہوتے ہیں. لہذا یہاں سے منادات کبھی بھی حضرت ثابت نہیں ہو سکتا. وما علینا الا البلاغ المبین. سامنے وہ جناب دیکھتے ہیں ہماری ساتھی ہے کلیم صاحب اور ایک ساتھا صاحب جو ہے ان کی یہ قربانیاں خط بھی کر رہے ہیں اپنے پاس سے سب کچھ. یہ کیمرہ انہوں نے منگایا کراچی سے کتنے ہزار کا ہے؟ 10,000 کا ہے. یہاں سے نہیں ملا. یہ دین کی خدمت کے لیے تاکہ جو ہے نا جو لوگ یہاں نہیں آتے یا عورتیں نہیں آ سکتی، بچے نہیں آ سکتے، یہ اہتمام کر رہے ہیں.
کہ ان کے گھر تک یہ چیز پہنچ جائے، یہ انتظام کریں گے انشاءاللہ جو ہے نا یہ نیٹ کا معاملہ ہو گیا تو ہر طرف جو ہے نا وہ اعلان ہوا کرے گا، جیسا ہو رہا ہے نا آپ کے وہاں جو ہے نیٹ پہ بھی آتا رہے گا اور جمعہ بھی نیٹ پہ آتا رہے گا اور یہ بچے بھی ان سے مستفید ہو سکیں گے۔ لہٰذا ان نظرات کی دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو صحت عطا فرمائے اور ان کی ہر قسم کی بے اللہ معاف فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ Subhanallah.